سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اس دعا کو ناجائز سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں پر حرف یا کے ذریعے مولا پاک کو ندا کی گئی ہے، یا علی کہہ کر پکارا گیا ہے، جس کو بزرگان دین جو ہے وہ ناد علی کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ یقیناً بہت ساری سماعتیں ایسی ہوں گی جو آج سے پہلے شاید اس دعا سے، اس وظیفے سے واقف نہیں ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سامعین زبر احتشام، جس طرح کہ آج کل کے اس پرفتن دور میں ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی مشکل کے اندر وہ مبتلا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تمام مسلمانوں کی تمام مشکلات جو ہے وہ آسان فرمائے۔ لیکن یہاں میں ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ جس طرح ہم دیگر ذکر و اذکار وظائف کے ذریعے اپنی مشکلات کا مداوع کرتے ہیں اور بارگاہ خدا میں ہم جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ وہ طریقہ کار جو شروع سے ایک ہمارے بزرگوں کا چلا آ رہا ہے، اور یوں سمجھے کہ بڑے بڑے پیشوایان کا، بڑے بڑے بزرگوں کا یہ عقیدہ رہا، یہ نظریہ رہا، جس پر وہ کاربند رہے اور جس کے ذریعے سے وہ اپنی مشکلات اور پریشانیاں جو ہے وہ دور کرتے رہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ان مناہج کو، ان طریقوں کو سمجھنا چاہیے کہ کس ذریعے سے، کس طریقے سے وہ اپنی آزمائشوں کو بارگاہ خدا میں پیش کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے وہ اپنی مشکلات کو آسانی کے اندر تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ یوں تو بے شمار طریقے ہیں، جس طرح ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرماتا ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ہم اپنی مشکلات کو آسان کرتے ہیں اور وہ مشکلات ہماری دور ہو جاتی ہیں۔ ان بے شمار طریقوں میں ایک طریقہ درود شریف کا انتہائی مجرب ایک عمل رہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا کرے تاکہ اس کی پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں وہ اس سے دور ہوں۔ اچھا، ایک بہت بہترین طریقہ اور انتہائی مجرب طریقہ، جو بہت زبردست قسم کا طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، دردوں کو، رنج اور غم اور علم کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ اپنی تمام نیک حاجات اور نیک مرادوں کو اور تمام تر بڑے بڑے نیک مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ازل سے، جو شروع سے ایک مجرب نسخہ اور طریقہ چلا آ رہا تھا 1400 سالوں سے، اور وہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں کسی حد تک وہ ترک ہو چکا ہوا ہے، شاید اس طرف یا لوگوں کی توجہ نہیں ہے، یا کیا بھی وجہ ہے، یا عدم علمی ہے اور کم علمی ہے، تو اس وجہ سے میں اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ طریقہ کیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ جس کو بزرگان دین جو ہے وہ ناد علی کہہ کر یاد کرتے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ یقیناً بہت ساری سماعتیں ایسی ہوں گی جو آج سے پہلے شاید اس دعا سے، اس وظیفے سے واقف نہیں ہوں گی، اور بہت ساری ایسی ہوں گی جو سنا تو ہوگا بس اوقات، لیکن ان کے علم میں نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے اور کیسی چیز ہے اور کس طرح پڑھی جاتی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں مختصراً آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ناد علی کا لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو ناد کو، یہ جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، ناد یعنی پکار تو۔ اب کس کو پکارنا ہے؟ علی یعنی مولا علی پاک مشرق کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو پکارنا ہے، اور کس طور پر پکارنا ہے، کس طریقے سے پکارنا ہے، اس کا طریقہ کار بھی ہمارے بزرگوں نے بتا دیا۔ آپ دیکھیے کہ فتح رضویہ شریف کے اندر امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے یہ سوال پوچھا گیا، استفتاء ہوا کہ ناد علی پڑھنا کیسا ہے اور کیا اہل سنت کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب جو ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ملخصاً میں آپ کے سامنے عبارت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ناد علی پڑھنا جائز و درست ہے، بعض مشائخ کے وظائف سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آج کے دور کی، آج سے 100 سال 200 سال پہلے کی معاذ اللہ یہ کوئی ایجاد کردہ، کوئی گھڑی ہوئی کوئی دعا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین اس کو پڑھتے رہے ہیں اور اس کو اپنا عمل بنا کے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اسی طرح شاہ غوث گولیاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے اپنی کتاب، مشہور کتاب جواہر خمسہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اور شیخ محمد سعید لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جواہر خمسہ میں جو اعمال موجود ہیں ان میں یہ بھی ایک دعا موجود ہے اور مجوز ہے، یعنی جس کی اجازت دی گئی ہے، یہ ان دعاؤں میں سے ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح آگے آپ فرماتے ہیں کہ ناد علی کے بارے میں اس کتاب میں جواہر خمسہ میں جو الفاظ موجود ہیں وہ اس طور پر ہیں کہ ناد علی 7 بار یا 6 بار یا 1 بار بخوان و آئین است۔ فرماتے ہیں کہ ناد علی کو یا 3 بار پڑھیں یا 5 بار پڑھیں یا 7 بار پڑھیں۔ اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار 5 بار طاق عدد میں پڑھیں، یا تو یہ ہو سکتا ہے دن اور رات، شب و روز میں آپ کم از کم طاق عدد کوئی سا بھی جو آپ کو موقع ملے پڑھ لیا کریں۔ اب وہ دعا کون سی ہے، توجہ سے آپ نے سماعت فرمانی ہے کہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں
کہ بعض حضرات جو ہے وہ اس دعا کو ناجائز سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر حرف یا کے ذریعے مولا پاک کو ندا کی گئی ہے، یا علی کہہ کر پکارا گیا ہے۔ تو جو حضرات نہیں مانتے وہ ایک الگ بات ہے اور ایک الگ بحث ہے، ایک الگ ٹاپک اور موضوع ہے کہ اگر ہم اس کی طرف جائیں گے، اس کی تحقیق میں جائیں گے تو وہ ایک الگ موضوع ہی اس طرح سے اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ شروع سے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اپنی معمولات کا، اپنے وظائف کا، اپنی شب و روز کا حصہ بنا لے اس کو۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حیرت زاد چیزوں کے مظہر حضرت علی کو ندا کر انہیں ناگہانی آفتوں مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا، ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کی ولایت سے، اے علی اے علی اے علی۔ اب اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وعلیہ السلام، اب جب آپ یہ دعا پڑھیں گے، آپ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ایک عجیب رونق آ جائے گی، عجیب معاملات آپ کے جو آپ کے بگڑے ہوئے ہیں وہ سلجھتے چلے جائیں گے، اور آپ کے معاملات، جو مشکلات اور جو پریشانیاں ہیں، اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا مرض ہے موذی، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو چھٹکارا اور شفا عطا فرما دے گا۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے پیاروں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔